اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مسجد میں کرو، سب سے بہترین بات۔ دیکھیں مسجد میں نکاح ہوگا تو سبحان اللہ گانے باجوں سے آزادی، برکت ہی برکت، سبحان اللہ سب موجودی کوشش باودو شریک ہوں گے، سب دعا کے اندر مقبولیت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجَعَلُوهَا بِالْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ نکاح کو مسجد کے اندر منعقد کرو۔ نکاح کو پہلے زمانے میں آج بھی دیکھ لیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ آج بھی کرسچن کو دیکھ لیں کہ وہ اگرچہ چرچ میں نہیں جاتے لیکن وہ اپنی نکاح کی شادی کی رسم کے لیے وہ چرچ میں جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ مسلمان لوگ بھی جب وہ اس ملک کے اندر شادی رجسٹر کرتے ہیں تو ان کو بھی چرچ میں ہی بلانا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے چرچ میں بھائی، وہاں جا کر رجسٹریشن ہوگی، لیکن ہمارے لوگ نہیں بھائی، ہم نے تو بھائی شادی کرنی ہے، کیوں نہ بھائی ہم نے جو ہے خوب جو ہے دھوم دھام کرنا ہے، اور دھوم دھام مسجد میں ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ناظرین کرام جب دھوم دھام کرتے ہیں تو وقتی طور پر دھوم دھام ٹھوٹھا تو ہو جاتا ہے، لیکن بعد کی جو زندگی ہوتی ہے تو ہر ایک جو ہے وہ اس پر لان تان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعد کی زندگی لان تان سے بچنے کے لیے اپنے معاملات پر غور کریں، اس میں بہتری لائیں۔ تو اس لیے پہلا ناظرین کرام دو گواہوں کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک لڑکی والوں کی طرف سے ہو جائیں، ایک لڑکے والوں کی طرف سے ہو جائیں، لیکن اگر وہ بھی نہیں ہوتے ہیں، مجلس کے اندر کوئی دو گواہ ہیں تو ان کی دو گواہوں کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ یا تو پھر ایسا ہوگا کہ دو عورتیں ہوں گی، ایک مرد ہوگا، یا پھر ناظرین کرام یہ صورتحال دو گواہوں کی موجودگی بہرحال ضروری ہے۔ اور اس کے اندر ضروری نہیں کہ آپ نے سب اپنے گھر کے بھی، لیکن ایسے لوگ ہونے چاہیے جو عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ کئی جگہ پر نکاح پڑھانے جانا ہوا، ایسا ہے کہ وہ بیچارہ ایسا بیوقوف گواہ بنایا ہوتا جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں گواہ بھی ہوں، بس بولتے نا لکھ دو بھائی، اس کا نا لکھ دو جی، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یار یہ نکاح کا گواہ بھی ہے نہیں ہے، بھائی اس کو تم کس کے گواہ بن رہے ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی کس کا گواہ ہوں میں۔ تو اس لیے گواہ کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کا گواہ بن رہا ہوں۔ وہاں بولتے ہیں بھائی اس کا نام لکھ دو، بھائی اس کا نام لکھ دو، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کم از کم ناظرین کرام یہ ان باتوں پر غور کریں کہ جس کو آج ہم چھوٹا سمجھتے ہیں۔ دوسری بات ایجاب و قبول کے لیے لڑکی سے بھی ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے، لڑکے سے بھی ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ لڑکی لڑکے کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ دونوں شادی حال کے اندر سے درمیان میں ان کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ جب تک پورے شادی حال والے ان لڑکی لڑکے کو اچھی طرح دیکھ نہ لیں اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں اس طرح رخصتی اس طریقے سے آنا جانا ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور اس میں کتنی برکت ہوتی تھی۔ آج تو اتنا فوٹو سیشن اور اتنا کیمرہ سیشن ہو چکا ہے کہ جس نے اتنے مہنگے جو ہے ہم یہ سارا سسٹم کرتے ہیں، اور اصل بات جو ہے وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو اس لیے ناظرین کرام ایک تو یہ کام کریں کہ اپنے ایجاب و قبول کے اندر خاص طور پر ایجاب و قبول اس انداز سے ہونا چاہیے، اور اس میں اکثر جو خاص طور پر آزاد کشمیر اور اس سائڈ کے ہیں، پنجاب سائڈ کے ہیں، کیونکہ میں کراچی میں نے تو یہاں سب سے پہلے دیکھا تھا کہ یہاں کلمے پڑھائے جاتے ہیں، تو کلمے پڑھانا کوئی اس کے لیے نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ پر وہاں ختم بھی پڑھوا رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی ختم بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، برکت ہے، لیکن اصل ختم بھائی ان لوگوں کا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ شادی کے اصول کیا ہیں۔ کلمے 3 ضرور پڑھوانے، کلمے ضرور 3 سننے، لیکن شادی کے بیوی کے 3 حقوق کیا ہیں، یہ 3 اصول شادی کے کیا ہیں، جن 3 اصولوں پر تم زندگی گزارو گے، دونوں میاں بیوی کو نہیں پتا ہوتا، حتیٰ کہ دونوں خاندان والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہاں یہ ضرور بتائیں گے بھائی اس کے نام گاڑی کر دی، اس کا نام بنگلہ کر دیا، اس کے نام یہ کر دو، اس کے نام یہ کر دو، اس کا مہر کی رقم اتنی زیادہ کر دو، اتنا کر دو۔ پچھلی دفعہ میں نے مہر کی رقم سے متعلق بھی ذکر کیا تھا۔ تو اس لیے ناظرین کرام ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔